سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کے تمام جرائم معاف کر دیے جائیں تو بھی ان کے 3 جرائم ایسے ہیں جو ناقابل معافی رہیں گے۔ ان کے مطابق عمران کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ سیاست میں گھسایا۔ حالانکہ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کے خاتمے کے بعد فوج عملی طور پر سیاست سے باہر ہو چکی تھی۔ اپنے سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ 2008 میں پیپلز پارٹی اپنی قوت کے بل پر حکومت میں آئی اور اپنی آئینی مدت بھی پوری کی۔ 2013 کے انتخابات بھی بقول ان کے سیاسی انجینئرنگ سے پاک تھے اور ملک ایک ایسی سمت کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں چند برسوں میں جمہوریت مکمل طور پر آزاد ہو سکتی تھی۔ مگر عمران خان جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کو دوبارہ سیاست میں لے آئے، جس کے نتیجے میں جمہوری سفر رک گیا۔ جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ جب جنرل عاصم منیر نے آرمی چیف کی ذمہ داری سنبھالی تو انہوں نے ابتدائی میں فوج کو مکمل طور پر غیر سیاسی بنا دیا تھا۔ ان کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انہیں بتایا کہ مئی 2023 تک فوج اتنی غیر سیاسی ہو چکی تھی کہ کسی افسر کی جانب سے ان سے سیاسی گفتگو تک نہیں کی جاتی تھی۔ جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو 2023 کے آخر تک صورتحال یکسر تبدیل ہو جاتی، لیکن عمران خان کے سوشل میڈیا بیانیے اور احتجاجی حکمت عملی نے حالات کو پھر تلخ کر دیا۔ ان کے بقول 9 مئی کو تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کی جانب سے ملک کے مختلف علاقوں میں فوجی تنصیبات پر حملوں نے وہ آخری ضرب لگائی جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ پوری قوت کے ساتھ واپس آ گئی اور اب اس کے دوبارہ غیر سیاسی ہونے کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ عمران خان آج بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ان بند راستوں کے سامنے نئی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور یہی عمل ان کے نزدیک عمران خان کا پہلا ناقابل معافی جرم ہے۔ جاوید چودھری کے مطابق عمران خان کا دوسرا ناقابل معافی جرم ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دوبارہ زندگی دینا ہے۔ ان کے مطابق پیپلز پارٹی آصف زرداری کی طرز سیاست کے باعث زمین میں دھس چکی تھی اور مسلم لیگ نون بھی اپنی سیاسی زندگی پوری کر چکی تھی، مگر عمران خان کی سیاسی حکمت عملی نے ان جماعتوں کو نئی توانائی بخش دی۔ ان کے بقول سیاسی تاریخ کے یہ ازلی مخالف آج عمران خان کی خار میں اکٹھے ہو کر اقتدار بانٹ رہے ہیں اور عمران خان روزانہ اپنے بیانیوں کے ذریعے ان کے باہمی اتحاد کو مزید مضبوط کرتے جا رہے ہیں۔ جاوید چودھری کے مطابق عمران خان کا تیسرا ناقابل معافی جرم ملک میں بدتمیزی کا کلچر متعارف کروانا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کے طرز سیاست نے پوری قوم کو تلخ اور بدتمیز بنا دیا ہے۔ ان کے مطابق لندن میں شریف فیملی کے گھر کے باہر جو کچھ ہوتا رہا، بیرون ملک مریم اورنگزیب اور اتاتارر کے ساتھ جس نوعیت کا سلوک کیا گیا، عمرے کے دوران مسجد نبوی میں وزراء کے ساتھ جو نازیبا رویہ اپنایا گیا اور صحافی شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ان کی اہلیہ کے سامنے جو کچھ ہوا، یہ سب عمران خان کی جانب سے متعارف کروائے گئے بدتمیزی کے کلچر کی مثالیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران اور ان کے چاہنے والے بدتمیزی کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں۔ جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کے کمنٹس پڑھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کس حد تک بد تہذیبی میں ڈوب چکے ہیں، لیکن گندی گالیاں لکھنے والے یوتھیوں کو کسی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اس معاشرتی بگاڑ کے واحد ذمہ دار عمران خان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2014 سے 2025 تک عمران خان خود جگہ جگہ اعلان کرتے رہے کہ ان کے سیاسی مخالفین گلیوں میں نہیں نکل سکیں گے، وہ شادیوں اور جنازوں میں شریک نہیں ہو سکیں گے اور مسجدوں میں نماز تک نہیں پڑھ سکیں گے، اور آج ملک میں یہی فضا دکھائی دیتی ہے۔ ان کے مطابق اس ماحول کی تشکیل میں فوج کے 2 سابق افسران جنرل آصف غفور اور جنرل فیض حمید نے بھی کردار ادا کیا۔ انہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر ایسے سیاسی زومبیز تیار کیے جو بعد میں فوج کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے اور شہداء کی یادگاریں تک محفوظ نہ رہی۔ جاوید چودھری ایک ذاتی واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک کی ایک طاقتور شخصیت نے ان سے پوچھا کہ عمران خان کیا چیز ہے۔ جاوید کے مطابق انہوں نے جواب دیا کہ عمران خان منحوس ہے اور اس پر نحوست کا سایہ ہے، لہذا جو بھی شخص اس کے ساتھ جڑتا ہے اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ان کے بقول اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔
वो कहते हैं कि बुशरा बीबी एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी और अपने खानदान में मुहतरम समझी जाती थी, लेकिन इमरान खान से ताल्लुक के बाद वो अदालतों और मीडिया में मौज़ूए बहस बन गई और आज इनका खानदान भी मुश्किलात का शिकार है और वो खुद जेल में हैं। जावेद चौधरी के मुताबिक यही हाल जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, जनरल आसिफ गफूर, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह समेत कई शख्सियात का हुआ। यहाँ तक कि मौलाना तारिक जमील तक इस लपेट में आ गए, जिनकी इज्जत का वकार भी बकौल उनके मुतासिर हुआ। जावेद चौधरी के मुताबिक इसी ताकतवर शख्सियत ने इनसे दूसरा सवाल किया कि क्या फिर लोग आखिर इस मनहूस शख्स के दीवाने क्यों हैं। जावेद के बकौल उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान में एक मखसूस तरह का पागलपन मौजूद था जिसे इमरान खान ने लीडरशिप फराहम कर दी। यूं ये शिद्दत पसंदाना जज्बात सियासी रंग इख्तियार कर गए। उनका कहना था कि इसीलिए ये पागल अवाम उस्मान बुज़दार, अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी जैसे लोगों को हम पर थोपने वाले इमरान को विजनरी और मुल्क का मुस्तकबिल समझते हैं। उनके मुताबिक ये लोग फौज को इमरान खान की हिमायत करने पर मुकद्दस और मुखालफत करने पर फौरन बुरा करार दे देते हैं। बुशरा बीबी के वकला अदालत में उनके मखसूस अय्याम तक गिनवा दें तो वो पाक ठहरती हैं और अगर शाहजेब खानजादा जैसा कोई शख्स सवाल पूछे तो इसे गुस्ताख कह दिया जाता है। जावेद चौधरी कहते हैं कि यही वो सियासी कैफियत है जिसकी बरकत पूरे मुल्क में फैली हुई है और इसके असरात से वो सहाफ़ी भी महफूज नहीं जो कभी इमरान खान को अपना हीरो समझते थे। इसीलिए आज वो भी इसी नहुसत के शिकार हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।